بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ذی وقار، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں مشہور و معروف ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر کے بال کٹوانے سے یا داڑھی وغیرہ کو شیو کروانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناخن وغیرہ کاٹے کٹوائے جائیں تو ان کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے اگر بدل لیے ہیں، انسان ننگا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر گالی نکال دی ہے، کسی نے گانا سن لیا ہے، کسی نے کوئی ڈرامہ فلم دیکھ لیا ہے تو اب اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نواقض وضو کو بھی بیان کروں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن عوام الناس میں معروف ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ تمامی احباب سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ ہم اسی طرح کا اسلامک کانٹینٹ اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے آپ نواقض وضو کون کون سے ہیں وہ آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ سب سے پہلی چیز ہے سبیلین میں سے، پیشاب پخانہ والی جگہ میں سے کسی چیز کا نکل جانا، وہ چاہے پیشاب نکلے، چاہے وہ پخانہ نکلے، چاہے وہ ہوا خارج ہو، اور ہوا چاہے آواز کے ساتھ خارج ہو یا بغیر آواز کے خارج ہو، یا اسی طرح اس مرد کے ذکر سے کوئی منی نکل جائے، ودی نکل جائے، مزی نکل جائے، یا ایون کہ کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے خون نکل جائے اور ذکر سے جو ہے وہ کیڑا نکل جائے، کوئی بھی چیز انسان کے سبیلین میں سے، آگے اور پیچھے والے رستے میں سے کوئی بھی چیز نکلے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا، وضو تھا اور بے ہوش ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی صحیح تھا، تندرست تھا، عقل مند تھا اور وضو کیا ہوا تھا، اچانک وہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اب اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے نشہ کر لیا، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کے جسم سے کوئی خون پیپ ریشہ نکل آیا اور نکل کر بہا نہیں تو اب اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر نکلا اور نکلنے کے ساتھ اپنی جگہ سے وہ حرکت کر گیا تو اب اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لیٹ گیا، چت لیٹ کر لیٹ گیا، جیسے ہم چارپائی پر سوتے ہیں یا جو ہے وہ بیڈ پر سوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح لیٹ کر سو گیا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کا سہارا لے کر سو گیا، اب یہ سونے کی مقدار کوئی زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، فرمایا کہ اگر اس نے ایک اونگ بھی آ گئی اس کو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز پر سہارا لیا، آپ سو گئے، اگر اس چیز کو آپ کے نیچے سے ہٹا دیا جائے تو آپ کے گرنے کا خدشہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ نے حقیقت میں سہارا لیا ہے۔ اور اگر آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے، آپ کھڑے کھڑے سو گئے، وہ چاہے نماز میں ہے غیر نماز میں ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کے اندر کھڑا ہے اور نماز میں اس نے کہکہا لگا کر ہنس لیا، کہکہا سے مراد ہے کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ اس کے آس پاس والوں کو اس کی آواز آ گئی، تو اب اس صورت میں اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ تقریباً وہ نواقض وضو ہیں جو عمومی طور پر انہی کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں علماء سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، کیا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ باقی رہا یہ سوال کہ بالوں کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا، کپڑوں کا چینج کرنا، ننگے ہو جانا، یا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنوں کا جو ہے وہ گھٹنے نظر آ گئے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
گالی نکال دی، گانا سن لیا، ڈرامہ فلم دیکھ لیے، یہ گناہ کے کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ثواب کے کام ہے، گناہ کے کام ہے، لیکن ان کی وجہ سے انسان کے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ وضو ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو وضو کو توڑنے والی چیزیں یہی ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کر دی ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو آپ کے ذہن میں کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو آپ مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ عز و جل اس سوال کا اگر مناسب سمجھوں گا تو کمنٹ سیکشن میں ہی جواب دے دوں گا. اگر بہت ہی جو ہے وہ کمال کا آپ نے سوال کیا تو پھر آپ کے اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا. اور آج کی اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور دوسرے احباب تک ضرور پہنچائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.